أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: شيعتنا أهل الورع والاجتهاد وأهل الوفاء والأمانة. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا. مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے اور بالخصوص تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات دیا کریں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، ایک نئے موضوع کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور وہ موضوع تھا کہ دراصل در حقیقت شیعہ کون ہے. آج کے اس زمانے میں جو بھی 12 امام کو تسلیم کرتا ہے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے. در حالانکہ شیعہ ہے بھی لغوی اعتبار سے، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے جو اپنی روایات میں علامات بتائی ہے، جو صفات بتائی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم شیعہ ہونے سے کوسوں دور ہیں. یعنی لغوی اعتبار سے تو ہم شیعہ کے دائرے میں آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم 12 امام کو تسلیم کرنے والے، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. ہم اشہد ان علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہیں، یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں. لیکن جو اہل بیت علیہ السلام نے صفات بتائی ہیں اور علامات بتائی ہیں کہ ہمارے شیعہ میں یہ صفات ہونی چاہیے، تو اس سے یہ بات پھر واضح ہو جاتی ہے کہ پھر ہمارا شمار، اگر ہم میں وہ صفات نہیں ہے تو ہم اہل بیت علیہ السلام کے محب تو ہیں، محبت کرنے والے تو ہیں، لیکن دراصل ہم ان کے حقیقی طور پر شیعہ نہیں. جو انہوں نے ہم سے امید لگائی ہے اور جو انہوں نے ہم سے ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہے، اس پر ہم پورا نہیں اترتے. تو سامعین محترم، اس موضوع کو شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سنیں اور پڑھیں کہ کون کون سی صفات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعہ میں چاہی ہے، اور اگر وہ صفت ہمارے اندر موجود ہے تو اس بات پر پروردگار عالم کا شکر ادا کرے، کیونکہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس میں اور اضافہ کر دیا کرتا ہے. اور اگر بالفرض وہ صفت نہیں ہے تو کوشش کرے بھلے آہستہ آہستہ کہ وہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، دیکھیے بعض صفت ایسی ہیں جو واجبات اور محرمات کے لحاظ سے ان کو تو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ انسان کو پورا کرنا ہوگا، لیکن بعض صفت ایسی ہیں جو مستحبات سے تعلق رکھتی ہے کہ ہمارا شیعہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، تو پھر اس پر انسان کوشش کرے، محنت کرے اور آہستہ آہستہ ان صفتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے، تاکہ اہل بیت علیہ السلام نے جیسا شیعہ چاہا ہے ویسا ہم بن سکے اور ان کی امیدوں پر پورا اتر سکے. اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی ماننے والے بن جائیں اور ان کے حقیقی شیعہ ہو جائیں. ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات کریں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اگر آپ کو یاد ہو تو اب تک میں نے آپ کے سامنے تقریباً تیسری حدیث شروع کی ہے
اہل بیت علیہ السلام نے جس میں بتایا کہ شیعہ کون ہے. سب سے پہلی روایت میں جلدی جلدی اشارہ کر کے گزر جاؤں، شہزادی کونین کی وہ روایت جس میں شہزادی کونین نے بیان فرمایا کہ ہمارے شیعہ میں 4 باتیں ہوتی ہیں. ہم سے محبت کرنے والا ہوگا، ہمارے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرتا ہوگا. تیسری بات، جن باتوں کا ہم نے حکم دیا اسے کرتا ہوگا، جن باتوں سے ہم نے روکا ہوگا اسے روکتا ہوگا. یہ 4 باتیں شہزادی کونین نے بتائی. ایک حدیث، دوسری حدیث چوتھے امام کی حدیث. یہ جب چوتھے امام گھر میں تشریف فرماتے اور خادم نے آ کر کہا کہ دروازے پر آپ کے شیعہ آئے ہوئے، تو روایت کے جملے مولا لپکے دوڑے دروازے کی طرف استقبال کرنے کے لیے اپنے شیعوں کا. لیکن جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو فوراً مولا نے جو ہے وہ دیکھتے ہی فرمایا کذبوا، جھوٹ بولا انہوں نے. این اثر السجود، ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان کہاں ہیں؟ این اثر العبادہ، کہ ان کے چہروں پر عبادت کی رونقیں کہاں نظر آ رہی ہے؟ یہ ہمارے شیعہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے شیعوں کی جو پہچان ہے وہ عبادت ہے. عبادت اگر نہیں کرتے تو پھر ہمارے شیعہ میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا. یہ 2 حدیث ہو گئی. اور تیسری حدیث کا ہم نے آغاز کیا تھا جو کہ چھٹے امام کی حدیث تھی، جس میں مولا نے پہلا فقرہ جو ہے وہ جس پر ہماری بات ہوئی تھی، جس میں مولا نے فرمایا شیعتنا اہل الورع، ہمارا جو شیعہ ہوتا ہے وہ صاحب تقوی ہوگا، متقی ہوگا. اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا متقی کون ہوتا ہے؟ سب سے نچلا درجہ، سب سے نچلا اسٹیپ، یعنی پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے یہ، وہ ہے کہ کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے، کوئی حرام ہونے نہ پائے. یہ پہلا اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے. تو اب سامعین محترم، یہ صاحبان تقوی مولا نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا ہمارے علماء کے حوالے سے، ہمارے مجتہدین کے اعتبار سے، کہ انہوں نے کس طریقے سے تقوی پر محنت کی. آغا مقدس سرمیری کی بات آئی تھی اور دیگر علماء کے ہم نے آپ کے سامنے واقعات رکھے تھے کہ وہ کس طریقے سے تقوی کو اپنائے ہوئے ہیں. لہذا یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کر دیا. میں نے آپ کے سامنے اسی دور کی مثال رکھ دی کہ دیکھیں اس دور میں بھی ایسے علماء اور ایسے فقہا اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے تقوی کو اپنایا ہوا ہے. یہ کوئی بہت بڑے جو ہے وہ راکٹ سائنس نہیں تقوی کو اپنانا، بلکہ یہ واجبات میں سے تقوی کو اپنانا. تو پہلی صفت جو مولانا نے بیان فرمائی شیعتنا اہل الورع، ہمارا شیعہ کون ہوگا؟ متقی ہوگا. اب اگر آپ کی توجہ ہے تو میں دوسری آپ کے سامنے صفت پیش کرتا ہوں اور اس میں غور کیجیے. پھر مولانا نے فرمایا والاجتہاد، غور کیجیے گا، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو کار خیر کرنے میں کوشش کرتا رہتا ہے، جو نیکیوں کے کام ہیں اس میں کوشش کرتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا. ٹھیک ہے. سامعین محترم، اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کا دور دیکھیں، اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کے دور کے واقعات پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس زمانے میں صحابہ اور اہل بیت علیہ السلام جو مخلص صحابہ تھے وہ کس طریقے سے نیکیوں کی طرف رغبت کرتے تھے. آپ کے سامنے کئی واقعات ہوں گے کہ کس طریقے سے نیکی کی طرف بڑھتے تھے. میں مثالیں پیش کرتا ہوں. بالفرض رسول اللہ کے پاس کوئی مسجد میں آیا، مفلس ہے، لاچار ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن رسول اللہ نے جیسے اعلان کیا کہ کون اسے کھانا دے گا، بڑھ بڑھ کر کہتے تھے یا رسول اللہ اس کا کھانا ہمارے ذمہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ اجتہاد، کوشش کرنا، نیکیوں میں بڑھ کر حصہ لینا. پھر اس کے بعد سوال نہیں ہے یا رسول اللہ اونٹ میں دے دیتا ہوں، یا رسول اللہ راستے کا خرچہ میں دے دیتا ہوں، یا رسول اللہ اخراجات میں دے دیتا ہوں. فقط یہ نہیں، آپس میں جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے ہماری نیکیاں بڑھتی جائے. حالانکہ اگر آپ اس دور پر غور کریں تو وہ دور اتنا جو ہے وہ مالداری کا اور ثروت مندی کا دور نہیں تھا کہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس پیسے ہو. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مرنے والوں کے لیے صدقہ دیا کرو پہلی رات، تو ایک شخص کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس اپنے کھانے کے لیے نہیں ہوتے تو ہم اپنے مرحوم کے لیے صدقہ کہاں دیں؟ صدقہ تو کتنا بھی کیا جا سکتا ہے نا، لیکن وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہم کہاں سے آئیں؟ پھر رسول اللہ نے بیان فرمایا نماز وحشت قبر پڑھا دو. لہذا سامعین محترم، آپ وہ دور سوچیے. لیکن جب نیکیوں کی بات آتی تھی، جب کوشش کی بات آتی تھی تو پھر وہ کوشش کرتے ہوئے نظر آتے تھے. ٹھیک ہے. جیسے فلاں صحابی کو کہتے ہیں تمہاری دعوت ہمارے گھر پہ، اطعام مومن، مومن کو کھانا کھلانا. مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب کسی کو پتہ ہے کتنا ہے؟ ہم میں سے کوئی حساب نہیں لگا سکتا. کیوں؟ روایت کے جملے ہیں ولا نبی مرسل ولا ملک مقرر، نہ ملک مقرر یعنی اللہ کا قریب ترین فرشتہ وہ بھی حساب نہیں لگا سکتا کھانا کھلانے کا، اور نہ نبی مرسل، نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی حساب لگا سکتا ہے کہ کھانا کھلانے کا ثواب کتنا. ٹھیک ہے. اب وہ زمانے کے حساب سے اپنے جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. بلکہ مشہور معروف بات بھی ہے جنگ خندق میں سب صحابیوں نے پتھر باندھا ہوا تھا اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے. اتنا جو ہے وہ بھوک کا عالم تھا، کھانے کے لیے نہیں تھا. سب نے پتھر باندھا پیٹ پر تاکہ جو ہے وہ بھوک کا احساس کم سے کم. تو کسی نے دیکھا رسول اللہ جو ہے وہ زیادہ محنت کر رہے ہیں، 2 بندوں کے برابر کام کر رہے ہیں اور چٹان کو جو ہے وہ توڑے جا رہے ہیں، خندق کھودے جا رہے ہیں. تو لیکن جو ہے وہ جب رسول اللہ کے پاس آ کر دیکھا تو رسول اللہ نے اپنی پشت پر جو ہے وہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے وزنی، یعنی رسول اللہ کو زیادہ بھوک تھی لیکن 2 پتھر باندھے ہوئے. اس وقت جناب سلمان آگے بڑھے اور جناب سلمان نے صرف رسول اللہ سے کہا تھا یا رسول اللہ آج آپ کی دعوت ہمارے گھر پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق نہ کرے، استطاعت کے مطابق کرے، بالکل بہت اچھی بات ہے. جتنا مومن کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے گا اور زیادہ ثواب ملے گا. لیکن اس زمانے میں یہ تکلفات نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر بالفرض یہ نہیں کیا تو ناراضگی ہو جائے گی یا اس طریقے سے معاملات نہیں ہوا کرتے تھے. جناب سلمان نے کہا دعوت ہمارے گھر پر ہے.
اب دعوت کس کو دی؟ رسول اللہ کو. رسول اللہ نے جنگ خندق کے موقع پر سب کو اعلان کر دیا, سنو بھائیو آج سلمان کے گھر پر دعوت ہے, سب کو کھانے کی دعوت ہے. ٹھیک ہے, دعوت کس کو دی؟ رسول اللہ کو. رسول اللہ نے سب جگہ اعلان کر دیا. ٹھیک ہے, اب بیچارے جناب سلمان پریشان ہو گئے, کیا کیا جائے, لیکن چونکہ رسول اللہ نے اعلان کیا تھا تو بہرحال توکل اور بھروسہ تو تھا. جب رسول اللہ آئے اور دیکھا جناب سلمان کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں تو فوراً جناب سلمان سے کہا وہ ہانڈی کہاں ہے جس میں تم کھانا بنا رہے ہو؟ تو جناب سلمان لے کر آئے, اس پر جناب ختمی مرتبہ نے جب اپنا ہاتھ مس کیا تو روایت کے جملے ہیں کہ اتنا کھانا ہوا کہ لوگ کھا کر بھی گئے, لے کر بھی گئے, اور پورے مدینہ سیر ہو کر کھایا اور پورا مدینہ سیر ہو کر اس کھانے سے سویا. ٹھیک ہے, تو جناب سلمان دعوت دی بڑھ گئے تو نیکیوں میں کوشش کرتے رہے. لیکن اب یہاں پر میں ایک اور جملہ کہتا ہوں, یاد رکھیے گا سامعین محترم, نیکی کرنا اتنا بڑا کمال نہیں جتنا نیکی کو بچانا کمال ہے. صحیح, نیکی بچ جائے نا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, انسان اپنی نیکی کو بچا لے. ایک روایت پیش کرتا ہوں, اس کے بعد پھر ایک اور روایت کا سہارا لیتا ہوں. وہ یاد کیجیے روایت کہ جب رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو کیا ہوگا؟ ہاں, جنت میں درخت لگے گا, جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. تو ایک جو ہے وہ صحابی جو ہے وہ ہمارے جیسا ہوگا, کوئی کیلکولیٹنگ صحابی, وہ اٹھ گیا, یا رسول اللہ یہ جو ہے وہ ہم دن میں اتنے جو ہے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں, بالفرض ایک نماز کے بعد ہم اگر 33 مرتبہ کہہ رہے ہیں تو اگر 5 نمازوں کے بعد کہتے ہیں تو 165 تو یہی ہو گئے. پھر چلتے پھرتے اگر کوئی اللہ کی نعمت نظر آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ یا رسول اللہ روزانہ کے جو ہے وہ 200-250 درخت تو لگ رہے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ 250 درخت تو لگ رہے ہیں, یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اتنے درخت تو لگا لو, لیکن خیال رکھے کہ درخت تو یہاں سے بھیج رہے ہو, پیچھے سے چنگاری مت بھیجنا. ٹھیک ہے, پیچھے سے آگ نہیں بھیج دینا, پیچھے سے تیلی مت بھیج دینا کہ وہ سارے آگوں کو جو ہے وہ سارے درختوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر چلی جائے اور خاکستر کر دے, یہ مت کر دینا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے درخت تو جو ہے وہ ہر سبحان اللہ کہنے پر جو ہے وہ لگتے جا رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے ہوتا ہے نا, کوریئر کے ذریعے سے یہاں سے ہم نے جو ہے وہ درخت تو لگوا دی جنت میں, لیکن جو ہے وہ پتہ چلا کہ پچھلا جو کوریئر بوائے تھا اس کے ذریعے سے ہم نے جو ہے وہ آگ بھی بھجوا دی, جس نے جا کر سارے درختوں کو آگ لگا دی. ٹھیک ہے, نیکی کرنا بہت آسان ہے, اس کو بچا کر بتائیں, اس کو بچائیں تو یہ کمال ہوتا ہے. چھٹے امام نے فرمایا ہمارے شیعہ کوشش کرنے والے ہوتے ہیں, یعنی ایک تو نیکی میں بھی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو بچانے میں بھی کوشش کر رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں, اس سے پہلے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, پوچھتا ہوں. آپ سب نے جو ہے وہ یقیناً امتحانات کے مرحلے سے گزرے, آپ نے جو ہے وہ اسکول میں کالج میں پیپرز وغیرہ دیے ہوں گے, ایگزام دیتے رہے ہوں گے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ٹیچر نے جو ہے وہ خود کہا ہو یہ لو اپنا پیپر خود چیک کر کے بتاؤ؟ کبھی ایسا ہوا ہے لوگ اپنی جو ہے وہ کاپی خود جو ہے وہ چیک کرو, خود ایگزامن کرو اور پھر ہمیں بتا دینا کہ کیا غلطی ہے اور جو ہے وہ اپنے حساب سے نمبر دے دینا؟ کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا. یہ بھری کائنات میں ایک ہی ہستی کرے گی, وہ کون ہے؟ پروردگار ہے, ایک ہی ہستی ہے. قرآن کی آیت ہے اس بات پر, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آیت, اقرا کتابک, اپنی کتاب خود پڑھو آج. ٹھیک ہے, اچھا یہ کتاب لکھی کس نے ہوگی؟ میں نے آپ کے سامنے سفر آخرت میں پیش بھی کیا تھا کہ جب انسان قبر میں پہنچے گا تو اس کے بعد فرشتے کہیں گے لکھو اپنے نامہ اعمال, جو کچھ نیکیاں کرتے رہے ہو نا, جو کچھ گناہ کرتے ہو خود لکھو, اپنے ہاتھ سے لکھو بھی. تو کہے گا میرے پاس کاغذ نہیں, تو فوراً اس کی کفن کا ٹکڑا پھاڑا جائے گا, کہا اس پر لکھو. کہا میرے پاس لکھنے کے لیے نہیں, کہا یہ تمہاری مشت یہ تمہاری قلم بنے گی. کہا سیاہی نہیں ہے, کہا یہ تمہارا تھوک, یہ تمہارا لعابد ہے, یہ جو ہے وہ تمہارے سیاہی بنے گی, لکھو اس پر اپنے عمل سارے. اب وہ لکھتا جائے گا اور جو ہے وہ بعض روایتوں میں کہ خون کے ذریعے سے لکھوایا جائے گا, لکھو ساری چیزیں. اب جب ساری چیزیں لکھی جائیں گی اور اعمال نامہ تیار ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اب وہ اعمال نامہ ان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اعمال نامہ ان کی گردن میں لٹکا دیا گیا. اب جب گردن میں لٹکا دیا گیا اور قیامت کے میدان میں پہنچے تو اب 2 ہی صورتیں ہوں گی, ٹھیک ہے, بلکہ 3 صورتیں ہوں گی, یا تو عمل دائیں ہاتھ میں, یا تو بائیں ہاتھ میں, یا تو پشت سے دیا جائے گا. اگر دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو کامیابی کامیابی, اور اگر بائیں اور پشت سے دیا گیا تو پھر ناکامی ناکامی. ٹھیک ہے, اس وقت کہا جائے گا, پروردگار عالم کہے گا اقرا کتاب, آج اپنی کتاب خود پڑھو, پڑھو بھی. اپنی جو کاپی ہے, یہ جو تم نے خود امتحان دیا ہے قبر میں بیٹھ کر اور خود لکھ کر آئے ہو, اب خود پڑھو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج اپنے حساب و کتاب کے لیے تم خود کافی ہو. تمہیں خود پتہ ہے کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں, تم نے کتنے روزے رکھے, تم نے کتنے گناہ کیے, تمہارا کیا بنتا ہے, جنت جانا بنتا ہے, جہنم جانا بنتا ہے, تم خود فیصلہ کرو گے. پڑھو خود ہی, پروردگار عالم خود پڑھوائے گا. ٹھیک ہے, یہ واحد ہستی ہے پروردگار عالم کی. خود امتحان دو, خود چیک کرو اور خود اپنے آپ کو نمبر دو, خود نتیجہ نکالو. ٹھیک ہے, یہ پروردگار عالم کرے گا. اب سامعین محترم, اس وقت ایسا ہوگا کہ جب ایک انسان کے ہاتھ میں وہ سارا لکھ چکا ہے قبر میں, لیکن جب ہاتھ میں قیامت کے دن لکھا تو پورا بلینک ہے, پورا خالی ہے. ٹھیک ہے, سارے کے سارے جتنے کفن کے ذریعے صفحے بنائے تھے وہ سب کے سب خالی پڑے ہوئے. تو پروردگار عالم سے سوال کرے گا, پالنے والے یہ میری نیکیاں کہاں گئی؟ وہ جملہ یاد رکھیے گا, نیکیوں کو بچانا مشکل ہے. پروردگار عالم یہ میری نیکیاں کہاں گئی؟ میں نے تو اتنی ساری نیکیاں کی تھی. اب میں مثالیں پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں سے یہ روایت کے الفاظ نہیں, میں مثالیں پیش کر رہا ہوں. پالنے والے میں تو مومن کی نصرت کیا کرتا تھا, بڑھ بڑھ کر ان کی مدد کیا کرتا تھا. وہ سارے کام یہ تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے نیکی, یہ تو سب میں نے نیکیاں کرنے والا تھا, اس پر نام میرا ہے لیکن نیکیاں نہیں لکھی ہوئی. پروردگار عالم کی طرف سے جواب آئے گا, مثال
کہ تم نے نیکی تو کی تھی، مومن کی مدد تو کی تھی، لیکن اس کے بعد کیا احسان نہیں جتایا تھا، اس کو ذلیل نہیں کر دیا تھا. قرآن کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو، اپنی خیرات کو باطل مت کرو، بالمن احسان جتانے کے ذریعے سے، والاذی اور اذیت دینے کے ذریعے ضائع مت کرنا. نیکی کر تو لیے، 4 بندوں کے بیچ میں بول دیا بیٹا تمہارا بچہ اسکول جانے کے قابل نہ ہوتا اگر ہم فیس نہ بھرواتے، ٹھیک ہے، ہماری اگر پہنچنا ہوتی نا تو فلاں جگہ تم جاب ہی نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے. یہ جو بالفرض یہ جملے استعمال کر دی، اذیت دے دی، احسان جتا دیا، یہ نیکی چلی گئی. اب پروردگار نے کہا میرے مالک نصرت مومن تو ظاہر کر دی، میرے مالک میں نے مجلس بھی تو پڑھی تھی اتنی ساری، ممبر پر بیٹھ کر اتنی ساری جو وہ مجلسوں سے خطاب کیا، وہ ساری مجلسیں کام دی، یہ پورا صفحہ خالی ہے. پروردگار نے کی طرف سے جواب آئے گا تم نے ہمارے لیے پڑھی تھی، تم تو شہرت کی خاطر پڑھ رہے تھے، مشہور ہونا تھا تمہیں لوگوں میں، اس لیے تم جو ہے وہ لوگوں کی تعریف کی جو ہے وہ سننے کے لیے جو ہے وہ مستعد رہتے تھے کہ کب جو ہے وہ تعریف کریں گے ہماری، اور تمہارے اندر فخر پیدا ہو جاتا تھا. تو تم نے اپنے لیے پڑھی، ہمارے لیے نہیں پڑھی، اس لیے وہ بھی ساری ضائع کر دی اور منہ پر مار دی گئی، ختم ہو گئی. میرے مالک اتنی مرتبہ جو کربلا کیا تھا اور کربلا کی زیارت ہوئی تھی وہ بھی نہیں نظر آ رہی. جملہ کہہ رہا ہوں حضور کربلا تو جاتے تھے، ہوٹل کی لوبی میں بیٹھ کر غیبت ہم کرتے تھے، غیبت آپ ہی تو کرتے تھے. اب روایت کے الفاظ پڑھو، ذهب عملك بإكذاب الناس، تمہارے سارے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، سب کچھ چلا گیا. یعنی آپ تصور کریں ایک بیچارہ انسان 60 سال کی 70 سال کی ایوریج زندگی، اس زندگی میں یہ انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کو انجام دے رہا ہے، خمس نکال رہا ہے، صدقے دے رہا ہے، مومنین کی مدد کر رہا ہے، کربلا جا رہا ہے، حج اور عمرے کو انجام دے رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے، آخر میں غیبت کر دی، سب چلا گیا، سب ہاتھ سے نکل گیا. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ اچھی بات ہے ہمیں ابھی پتہ چل گیا کہ سارے اعمال نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ کار بھی آپ جانتے ہیں، ہدایت کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا بزرگوں کا، کہ اگر انہیں پتہ چل جاتا نا کسی نے فلاں نے ہماری غیبت کی ہے اور ہمارے پیٹھ پیچھے برائی ہوئی تو باقاعدہ وہ فروٹ کا ٹکڑا اور پورا گفٹ پیک کر کے اس کے گھر پہ بھجوا دیتے. ٹھیک ہے، تو وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا تھا پوچھنے پر کہ کیوں بھجوایا. وہ سامنے سے کہتے تھے بھلا بیٹھے بیٹھے کون کربلا کی زیارت دے دیتا ہے، کون بیٹھے بیٹھے اپنی نمازیں روزے سب دے دیتا ہے، تم نے دیا اس لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ تحفہ بھیجا. ٹھیک ہے، تو یہ شرمندہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا اور وہ پھر اپنی غلطی پر جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہوتا تھا. تو یہ ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا. تو سامعین محترم سارے عمل چلے گئے کس کی وجہ سے؟ ایک غیبت کی وجہ سے. اچھا مولانا صاحب اب پتہ چل گیا کہ غیبت کی وجہ سے سارے اعمال چلے جاتے ہیں. اب تو کتنی نیکیاں چلی گئی ہوں گی دوسروں کے اکاؤنٹ میں، کتنی نیکیاں جو ہے وہ دوسروں کے جو ہے وہ کھاتوں میں جا چکی ہیں. اب کیا کریں، کیا کرنا چاہیے بتائیے، کیا کریں؟ اب پتہ چل گیا کوئی طریقہ ہے واپس آ جانے کیا دوبارہ ہمارے اکاؤنٹ میں ریٹرن ہو جائے. دیکھیے ایک تو یہ کہ استغفار اور توبہ. ٹھیک ہے، توبہ کریں، پکا ارادہ کرے پروردگار عالم سے، عزم کرے پکا اور پختہ ارادہ کرے میرے مالک جو غلطیاں ہوئی، جو غیبتیں کی اب نہیں کروں گا، معاف کر دیں. ٹھیک ہے، التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ روایت کے جملے. تو جب توبہ کر لی تو اب گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا تھا. اور اگر وہ تمام اثرات ظاہر کرنے جو غیبت کے انسان کے اندر پیدا ہوئے تو اس کے لیے پھر سورہ مبارکہ حجرات کی ایک مرتبہ تلاوت کریں، کیونکہ روایت کے جملے جو سورہ حجرات کی تلاوت کرتا ہے جتنی غیبتیں پچھلی ہو چکی ہیں سب کا کفارہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب ختم، سارے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. لیکن سورہ حجرات کی ایک مرتبہ تلاوت کریں. ٹھیک ہے، لیکن پکے ارادے کے ساتھ، مستی مذاق نہیں کرنی کہ آج جو ہے وہ غیبت کریں گے پھر سورہ حجرات پڑھیں گے، پھر 4 دن بعد غیبت کریں گے پھر سورہ حجرات پڑھیں گے. مستی مذاق نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بلکہ واقعی پختہ ارادے کے ساتھ اگر سورہ حجرات پڑھے تو یقیناً پروردگار عالم کی مہربانی اس کے کام آئے گی. ایک بار صلوات علیہ کریں مل کر پاؤ آواز بلند، اللہم صلی علی محمد. اس حدیث کے ذیل میں 2 صفتیں اب تک بیان ہو گئی. اب تک شیعتنا اہل البر ہے، ہمارے شیعہ صاحبان تقویٰ ہوں گے، متقی ہوں گے. ایک دوسری صفت ہمارے شیعہ کوشش کرنے والے ہوں گے، نیکی کرنے میں بھی اور نیکی کو بچانے میں بھی کوشش کرتے رہیں گے. وَأَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْأَمَانَةِ، ہمارے شیعہ وفادار بھی ہوں گے اور امانت دار بھی ہوں گے. اس پر ہماری پہلی جو ہے وہ نشست میں گفتگو ہو چکی ہے، لہذا اس کو میں دوبارہ بیان نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن ایک جو ہے وہ جملہ کہوں گا جو اس دن میں نے کہا تھا، دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں. وفاداری اور امانت داری یہ دونوں صفتیں بڑی اہم ہیں، یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے. یاد رکھیے گا وفاداری کسے کہتے ہیں؟ وفاداری کہتے ہیں جو بات کہی ہے نا اسے پورا کرنا جانتا ہو. ٹھیک ہے، امانت داری کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی نے کوئی بات رکھوائی ہے نا تو اسے پھر پورا کرنا، اسے پھر جو ہے وہ امانت کے ساتھ ریٹرن بھی کرے. ٹھیک ہے، اچھا یاد رکھیے گا امانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، امانت باتوں کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. راز بھی امانت ہوتا ہے. بالفرض اگر کسی مومن نے جو ہے وہ آپ کو راز بتایا، یہ جو ہے وہ امانت ہے، اس کو جو ہے وہ افشا نہیں کر سکتے، سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. اگر بالفرض کسی کا گناہ پتہ چل گیا اس کو سرعام بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ امانت ہے کہ ہمیں پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ، اسے آشکار
نہیں کیا جا سکتا. تو فرمایا کہ ہمارا شیعہ جو ہوگا وہ وفادار بھی ہوگا, امانت دار بھی ہوگا. ایک حدیث روز دن پیش کی تھی, وہ میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے اور لوگ بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں, مولانا صاحب دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ, فراڈ کر کے بھاگ گیا بندہ, ہم نے بھروسہ کیا تھا لے کر بھاگ گیا پیسے. حالانکہ مولانا صاحب پہلی صف کا نمازی تھا. کوئی معیار نہیں پہلی صف کا نمازی ہوگا, کوئی معیار نہیں پہلی صف کا ماتمی ہونا, کوئی معیار نہیں ہے کہ لمبے لمبے سجدے کرتا ہوں, کوئی معیار نہیں اللہ سے مناجات کرتا ہوں, یہ کوئی معیار نہیں ہے. یہ حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, یہ ساری چیزیں معیار نہیں. رسول اللہ نے کہا یہ نہیں دیکھو نمازیں کتنی پڑھتا ہے, روزے کتنے رکھتا ہے, حج کتنے کیے, نیکیاں کتنی کیے, راتوں کو اٹھ کر کتنی مناجاتیں کرتا ہے, یہ سب نہ دیکھو. بھروسہ کرنے کے لیے کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا وصدق الحدیث و اداء الامانہ, دیکھو بات میں کتنا سچا ہے, امانت کو ادا کرنے میں کتنا آگے. اگر یہ دو چیزیں آنکھ بند کر کے بھروسہ کرو, یہ دو چیزیں اگر پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ اگر غور کیجیے رسول اللہ کی زندگی میں, رسول اللہ نے 40 سال بعد اعلان رسالت کیا ہے, لیکن 40 سال تک ان کے 2 لقب مشہور ہو گئے تھے. کون کون سے؟ صادق اور سچا اور امانتدار. پہلے بنوایا ہے اپنے آپ کو, پہلے بھروسہ جو ہے وہ گین کیا ہے, پہلے ٹرسٹ جو ہے وہ رسول اللہ نے گین کیا, اس بھروسے کو حاصل کیا, اس کے بعد پھر اعلان کیا, ٹھیک ہے. یعنی اتنے سچے اور اتنی سچائی مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری سچائی پر کتنا بھروسہ ہے. یا رسول اللہ اگر آپ کہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور ہم پر حملہ کر دے گا تو یا رسول اللہ ہم یقین کریں گے, حالانکہ ہم جا کر پہاڑ کے پیچھے دیکھیں ہمیں کوئی لشکر نظر نہ آئے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ہم یقین کر لیں گے کہ لشکر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اتنا جو ہے وہ بھروسہ کر لیا. مشرکین امانتیں رکھوا کے جاتے تھے کہ جیسا بھی ہم اس کی خدا کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن جو ہے وہ یہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو مولانا نے فرمایا متقی ہوگا ہمارا شیعہ, نیکیوں میں کوشش کرنے والا ہوگا, وفادار ہوگا, امانت دار ہوگا. اگلی سبق تھوڑی مشکل ہے. وَأَهْلُ الزُّهْدِ, ہمارا شیعہ زاہد ہوگا. زاہد پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں زاہد؟ لفظ استعمال ہوتا ہے عبادت گزار, عابد و زاہد. زاہد کسے کہتے ہیں؟ جی بولیے بھائی. زاہد اچھا, اور کوئی؟ زاہد ایک جو ہے وہ روایت کی روشنی میں بیان کرتا ہوں, لیکن جو ہے وہ خیر یہ بات مشکل ہے, لیکن انسان اس پر بہت کوشش کرنی پڑے گی, ایسے حاصل نہیں ہوگی اس پر. فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَاكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. بہت مشکل سے بتا. ظاہر اسے کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس کچھ آ جائے تو خوش نہ ہو, چلا جائے تو افسوس کرے. بہت مشکل سے بتا. یہ حاصل کرنا اپنے بس کا ہو تو سکتا ہے, ائمہ نے بیان کیا تو ایسے بیان نہیں کر سکتے, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ ہر بندے پر ذمہ داری اتنی ہی ڈالتا ہے جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اگر ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا تو اپنے اندر صفت تو آ سکتی ہے, لیکن مشکل. یہ وہی صفت ہے جو امیر المومنین نے اپنی وصیت میں امام حسن اور امام حسین کو کہا تھا کہ لا تقفزوا لا تاسفوا ولا شيء منها زويانكما, میرے بچوں اگر کوئی تمہارے ہاتھ سے چیز نکل جائے تو اس پر افسوس مت کرنا, اس کو لے کر میں بیٹھ جانا, اس کے پیچھے جو ہے وہ افسوس مت کرتے رہنا. دنیا کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ اس کی حقیقی چیزوں پر تم افسوس کرتے رہو, اتنی ویلیو نہیں ہے اس کی. مولانا نے فرمایا وَأَهْلُ الزُّهْدِ, فرمایا یہ زاہد ہوں گے ہمارے شیعہ. ایک اور بیان فرمائی وَالْعِبَادَةِ, ہمارے شیعہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا غالباً سابقہ زمانے میں, ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں اگر شیعہ کی پہچان ہوتی تھی وہ عبادت کے ذریعے سے ہوتی تھی. کہاں ملے گا یہ صحابی, کہاں ملے گا شیعہ, تو ایک جواب آتا تھا مسجد میں ملے گا, ٹھیک ہے, مسجد جاؤ. آج یہ صفت فوت ہو گئی ہے, آج یہ صفت ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. بلکہ بیان کر چکا ہوں, اگر جو ہے وہ پوچھا جائے فجر پڑھتے ہو تو کیا جواب آتا ہے؟ ہاں صاحب پڑھتے تو ہیں لیکن ظہر کے ساتھ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. کس کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ ظہر کے ساتھ. اور پھر جو ہے وہ ایک بات اگر ان کو ہدایت دی جائے اور ان کو نصیحت کی جائے کہ بھائی فجر کی نماز ادا کرو, اتنی نمازیں جمع ہو گئی کھاتے میں, تمہاری اولاد تمہارا پوچھنے والی نہیں ہے, اس امید پر نہیں دینا کہ اولاد ادا کرے گی, ابھی سے ادا کر کے جاؤ. وہ ایک جملہ کہتے ہیں پروردگار عالم بڑا غفور الرحیم. اب ایک روایت سناؤ اس پر, آج یہ روایت جو ہے وہ نظر سے گزری غفور الرحیم پر. ایک اور سلوات ادا کرے مل کر آواز بولیں لوگ ہیں اس سے حساب سے سلوات آہستہ ہے. چھٹے امام کے بعد ایک صحابی آیا اور صحابی آ کر پوچھتا ہے, توجہ رکھیے گا اس روایت پہ. چھٹے امام کے بعد صحابی آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ اپنا رسول اللہ, آپ کے پاس چاہنے والے ایسے میں نے دیکھے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے ہم رحم و کرم کے امیدوار ہیں, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. گناہ کرتے ہیں, فجر کی نماز چھوڑیں گے, ہومس نہیں دیں گے, گالا گلوچ کریں گے, جھوٹ بولیں گے, اور جو ہے وہ فلاں فلاں جو ہے وہ گناہ میں ملوث نظر آئیں گے, لیکن آخر میں ایک جملہ بول دیتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, ٹھیک ہے. تو چھٹے امام نے فوراً جواب دیا, فرمایا ایسے لوگ جھوٹے ہیں اور ہمارے قطعاً شیعہ
نہیں ہے. ان کا شمار ہمارے شیعوں میں مت کرنا, یہ ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد مولانا نے فرمایا بلکہ یہ لوگ خواہشات کے اسیر ہیں, ان کو خواہشات نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے. یہ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں اسے پانے کی فکر کرتے ہیں, جہاں خوف ہوتا ہے وہاں سے نکل جاتے ہیں, وہاں سے فرار کر جاتے ہیں. یہ لوگ جھوٹے ہیں اور ہمارے شیعہ نہیں, جو گناہ کرنے کے بعد کیا کہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. صحیح ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہو, ایک ارادہ غفور الرحیم کہنے کا مطلب بھی جو ہے وہ الگ الگ ہے. ایک یہ ہو کہ بالکل انسان چاہتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور ان گناہوں کی جو ہے وہ کمپنسیشن کر لے, اور پھر کہ غفور الرحیم ہے تو بات علیحدہ ہے, ٹھیک ہے, کہ توبہ کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر بالکل گناہ کرتے جا رہے ہیں اور جو ہے وہ اس آسرے پر کہ جو ہے وہ قیامت میں سب کچھ ہو جائے گا اور کہ بڑا غفور الرحیم ہے, تو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث چھٹے امام کی شہادت گزری ہے, لہذا ان کے حوالے سے ایک جملہ پیش کر دوں کہ جب چھٹے امام کی شہادت کا وقت تھا اور امام نے جب سب کو جمع کیا گھر والوں کو, تو ان کی زوجہ بیان کرتی جناب حمیدہ خاتون جو کہ 7ویں امام کی والدہ ہے. انہوں نے بیان کیا کہ آخری وقت میں جب مولا زہر کی شدت میں تو ایک جملہ آنکھیں کھول کر فرما رہے ہیں, لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ, ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے گا. چھوڑنا نہیں ہے مولا نے, چھوڑنا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. ہلکا سمجھے گا, ڈی ویلیو کر دے گا, کسی طریقے سے اس کو حقیر سمجھ لے گا, اس کو سبک شمار کرے گا, وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. اب انسان اپنی زندگی میں خود غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نماز کو ہلکا سمجھتا ہے, ٹائم ہو گیا جان بوجھ کر ڈیلے کیا جا رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے کوئی ویلڈ ریزن ہو ڈیلے کرنے کا, نہیں ہے کوئی ریزن, کسی کام میں نہیں ہے, دیکھے جا رہا ہے, ٹی وی دیکھے جا رہا ہے, کوئی گیم کھیلے جا رہا ہے, موبائل میں مصروف ہے, اسکرولنگ میں مصروف ہے, چلے جا رہا ہے, اور آخر میں جو ہے وہ زور اثر مل کر 5-6 بجے پڑھ رہا ہے, اور بلکہ جو ہے وہ اسی وضو کے ساتھ مغرب عشاء بھی پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ یہ کیا ہوگا, نماز کو حقیر شمار کرنا. فجر کا وقت جو ہے وہ پتہ ہے کیا ہے, لیکن کب پڑھیں گے, سورج نکلنے سے 2 منٹ پہلے جب قضا ہوتی ہے اس وقت پڑھیں گے. تو یہ کیا ہے, نماز کو ہلکا سمجھنا. اور مثال دوں, نماز جماعت کا پتہ ہے ہوتی ہے ہلکا سمجھنا. آیت اللہ سستانی کا ڈائریکٹ فتویٰ ہے, جا کر توضیح میں دیجیے گا. نماز جماعت کو بے اعتنائی برتنے والا اور سستی اور قائلی کرنے والا حرام کام میں مبتلا ہوتا ہے, جا کر دیکھیے گا فتویٰ ہے سیدھا سیدھا. اگرچہ نماز جماعت مستحب ہے, لیکن جو ہے وہ اگر ہلکا سمجھ لیا اور بے اعتنائی برتی, لاپرواہی کر لی, تو پھر یہ نماز جماعت میں نہ آنا یہ حرام کام ہے. ٹھیک ہے. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالفرض جو ہے وہ آپ کو پورا ہفتہ نظر نہیں آئیں گے, لیکن جو وہ جمعے کا دن ہوگا تو کل والا جو ہے وہ کپڑا کے پہن کے جمعے کا دن ہے, آج پہنچے گا, بہت اچھی بات ہے, لیکن پورا ہفتہ بھی ہوگی. اور بعض لوگ جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں ہلکا لیجنڈ, وہ عید والے دن نظر آئیں گے آپ کو, تو آپ کو کہیں گے عید ہے آج نماز نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ نماز مستحب ہے, اس کی اتنی پرواہ ہوتی ہے, لیکن جو واجبات پورے ساتھ چھوٹ رہی ہے اس کی جو ہے وہ کوئی پرواہ اور کوئی فکر نہیں ہے. لیکن عید کی نماز ہے تو نیا جوڑا پہن کر حاضری ضرور لگانی, پہنچنا ضرور ہے مسجد میں, بہت اچھی بات ہے, لیکن جو ہے وہ نماز کو ڈی ویلیو کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جتنے افراد بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے, جو نماز جماعت میں نہیں آتے, جان بوجھ کر نہیں آتے, کہ ایک تو ہوتا ہے چلو جاب پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک ریزن ہے, ان کو پھر اتوار کو چھٹی نہیں ہے. صحیح ہے جی بھائی, ان کو اتوار کو چھٹی نہیں ہے, پھر اتوار کو آنا پڑے گا. اور اگر بالکل جو ہے وہ مغرب کے وقت فری ہوتے ہو, جان بوجھ کر نہیں آ رہے, تو پھر اپنے آپ پر خود غور کریں. ایک دو سلوات دیا کریں مل کر, آواز بلند, اللہم صلی علی محمد اللہ جملہ. اصحاب یہ بھی مشکل ہے, اس میں جو ہے وہ سبھی نکل جائیں گے. اصحاب الاحدى والخمسین رکعۃ فی اليوم واللیلہ, ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو روزانہ کی 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. کتنی رکعت, 51. ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے 51 رکعت بنتی کیسے, کوئی بتائے گا کیسے بنتی ہے 51 رکعت, کیسے کوشش, کیسے ٹوٹل ہوگی 51 رکعت, کیسے بنے گی, ہے نبی بھائی 51 رکعت کیسے بنے گی جی, نفل کیسے بنے گی بتاؤ. صبح کی 2 ہے, چلے گئی آپ نہیں ہوگی, آپ جو بتا رہے ہیں اس سے 51 نہیں بنتی. 2 واجبات کی 17, صبح کی 2 19 ہوگی, اثر کی ظہر کی 8, اثر کی 8 دونوں کی 36 اور 34 ہو گئے, اور مغرب کی 4 38, اور عشاء کی 2 40 ہو گئی. ایک غلطی ہے, دوبارہ بولیں, ایک غلطی ہوگی. 17 رکعت بس آخری جملہ, بعد ٹائم جو ہے وہ بھول گئے. 17 رکعت واجب. ٹھیک ہے. فجر کی کتنی گئی, فجر کی 2 19 ہو گئی, اور ظہر کی 8 کتنی ہو گئی 27, اور عصر کی 8 35 ہو گئی, اور 4 مغرب کی 39, عشاء کی 41 ہو گئی, نماز شب 52 ہو گئی, ایک زیادہ ہو گئی
دو عشاء کی بیٹھ کر پڑھی جاتی 2 رکعت وہ 1 شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے 51 رکعت بنتی ہے. تو مولانا نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو روزانے کی 51 رکعت نماز پڑھتا ہو. اب جلدی پڑھ دیتا ہوں صفت القائمون باللیل, راتوں کو کھڑا رہتا ہوگا پروردگار عالم کی بارگاہ میں. الصائمون بالنہار, دن کو روزے رکھنے والا ہوتا ہوگا. یہاں تک رکتے ہیں, اگلی صفتوں میں جو وہ تفصیل چاہیے, لہذا جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے. آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے, پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک ساتھ ہی ساتھ جو صفتیں سن رہے ہیں, جو صفتیں پڑھ رہے ہیں, میرے مالک ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کر صلوات علیہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ آواز بلند صلوات کریں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام, رب الأرباب وإله كل مخلوق وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد, وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين, وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين, وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين, وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين, والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين, وعلي بن الحسين زين العابدين, ومحمد بن علي الباقر علم الأولين والآخرين, وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين, وموسى بن جعفر القاسم من أولاد النبيين, وعلي بن موسى الرضا من إدرة بررة المتقين, ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين, وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين, والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين, والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبي, ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا, وبيمده رزق الورى, وبوجوده ثبتت الأرض والسماء, وبه يملك الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا. وعجل لنا اللهم ظهور إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع, إني إليك من الراغبين, وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والزيارات والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين, والسلام عليه وعليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.